بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کی جمعۃ المبارک میں حضور سیدنا سلطان الاولیاء شیخ الملائکۃ والانس والجن غوث الاغواث قطب الاقطاب حضرت سید الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی المعروف غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور آپ کے سلسلہ قادریہ کی شان اور فضیلت کا کچھ مختصر ذکر ہوگا۔ اس فقیر گناہگار نے قرآن مجید کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے آیت نمبر 73 کے حصے میں یہ ارشاد فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت شریفہ، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اس میں اللہ کے فضل کا بیان ہے۔ اللہ کا فضل بیک وقت اپنے نبیوں پر بھی ہے اور اپنے ولیوں پر بھی ہے۔ ہر سنی اور صحیح العقیدہ مسلمان اس بات کو تسلیم کرے گا، نہ کرے تو اس کی کم عقلی ہے یا گمراہی ہے۔ ہر نبی پر اللہ کا فضل ہے، ہر رسول پر اللہ کا فضل ہے، یوں ہی ہر ولی پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ نبی بھی کوئی خود نہیں بن سکتا اور ولی بھی کوئی خود نہیں بن سکتا، اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی، اللہ کی مرضی میں حجت یہ تیری کیوں ہے۔ تو اللہ کی مرضی میں حجت کر رہا ہے، اللہ اپنی مرضی سے نبی بناتا ہے اور اللہ اپنی مرضی سے ولی بناتا ہے۔ نہ تو کسی کو نبی بناتا ہے، نہ تو کسی کو ولی بناتا ہے، نہ تو کسی کو نبی کے مرتبے سے ہٹا سکتا ہے اور نہ تو کسی کو ولی کے مرتبے سے ہٹا سکتا ہے۔ جو نبی بن گیا وہ بن گیا، جو ولی بن گیا وہ بن گیا، تیرے ماننے اور نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے تو اللہ کو بھی نہیں مانا، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ ہی کے منکر معاذ اللہ، تو کیا ان کے نہ ماننے سے اللہ نہیں ہے؟ سوچو، جو اللہ کو نہیں مانتے تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ ہاں معاذ اللہ پھر اللہ کا وجود نہیں ہے؟ نہیں، آپ کہتے ہو یہ مانے کہ نہ مانے اللہ تو ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کوئی نبی کو نہ مانے تو نبی کو نہ ماننے سے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی طرح کوئی ولی کو نہ مانے تو ولی کو نہ ماننے سے ولی کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ولی اپنی جگہ ولی رہتا ہے، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی قریب۔
ولی اللہ کا دوست ہے اور اللہ ولی کا دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے فرمایا کہ بے شک، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے ان کے دلوں سے اپنے خوف کے سوا ہر خوف کو مٹا دیا. دنیا میں کسی کا خوف ان کو نہیں رہتا، بے خوف رہتے ہیں. حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. دنیا کا کوئی روپیہ پیسہ، دنیا کا کوئی لالچ، کوئی تخت و تاج، کوئی حکومت، کوئی ریاست انہیں حق بات سے روک نہیں سکتی. حضور سیدنا غوث اعظم جن کا ذکر اس وقت مقصود ہے، یہ ان کے عرس مبارک کا مہینہ ہے. ان کی 11ویں شریف کی فاتحہ کہلاتی ہے، یہ اس کا مہینہ ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ایسی ہی شان، ایسی ہی صفات، ایسی ہی خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ دنیا سے بے خوف تھے، صرف اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. آپ نے اپنے قصیدۃ الغوثیہ میں فرمایا، چونکہ آپ صرف اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں تو آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میں مرید خوف مت کر، اللہ میرا رب ہے. یعنی تو دنیا کا خوف مت رکھ، دنیا کے کتوں کا خوف مت کر، دنیا کے کتوں کا خوف مت رکھ، دنیا داروں کا خوف مت رکھ. حق بات، سچ بات کہنے میں آگے آگے رہ. کوئی لالچ، کوئی طمع تجھے حق بات سے پیچھے نہ ہٹائے. تو اس کا مرید ہے. اور قادری، جو سچا قادری ہوگا وہ بھی حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے راستے پر چلنے والا ہوگا، ان کی ہدایت پر چلنے والا ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا. تو وہ یہ جانتا ہے کہ جب میرا پیر، میرے شیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ صرف اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، تو میں قادری ہوں، ان کے سلسلے قادریہ میں بیعت کا شرف رکھتا ہوں، ان کے سلسلے قادریہ سے عقیدت محبت رکھتا ہوں. تو مجھے بھی دنیا سے بے خوف ہو کر اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے. مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید بے خوف ہو، اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے. عطانی رفعتا نلت المنالی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں نے اپنی مراد کو پا لیا ہے. اللہ نے میری مرادیں پوری فرما دی ہیں. جو غوث الاعظم کا سچا مرید ہوگا وہ اگر بالکل ٹھیک ہوگا، سیدھا ہوگا، یعنی کہ خالص راسخ العقیدہ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا. یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی، قل ان الفضل بید اللہ، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ اللہ اپنے دست قدرت سے جسے چاہے، جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے. وہ نبیوں پر بھی فضل فرماتا ہے تو وہ ولیوں پر بھی فضل فرماتا ہے. نبی بھی اس کے دوست ہیں اور ولی بھی اس کے دوست ہیں. نبی بھی اس کے برگزیدہ ہیں اور ولی بھی اس کے برگزیدہ ہیں. نبی بھی اس کے مقرب ہیں اور ولی بھی اس کے مقرب ہیں. جب نبوت کا دروازہ بند کیا اللہ نے تو ولایت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اور ولایت کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ حضور سیدنا غوث اعظم کا دروازہ ہے، جو پیروں کے پیر ہیں، شیخوں کے شیخ ہیں.
اور پیر پیرا ہیں، میر میرا ہیں، دستگیر ہیں، غوث الاغواث ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ اب آپ کا سلسلہ قادریہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس تو بہت بڑی ہے، مگر آپ کے سلسلے کی شان بھی بہت بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص شان عطا فرمائی، کہیں رحمت للعالمین بنایا، کہیں شافی المذنبین بنا دیا، کہیں خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اسی طرح جب ولیوں کی طرف نظر کریں اور بالخصوص حضور سیدنا، حضور پرنور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی پر نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا غوث پاک غوث العالمین ہیں، تمام عالم کے غوث ہیں۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا بھی پیر ہے اور جنوں کا بھی پیر ہے اور انسانوں کا بھی پیر ہوتا ہے، میں سب کا پیر ہوں، جنوں کا بھی پیر ہوں اور فرشتوں کا بھی پیر ہوں اور انسانوں کا بھی پیر ہوں۔ وہ شان کس نے بخشی ہے غوث اعظم کو؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ تو اللہ کی مرضی میں کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ تمام سلاسل کے اولیاء اللہ نے حضور غوث اعظم کی فضیلت کو بھی مانا اور ان کے سلسلے کی فضیلت کو بھی مانا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، افضل الاولیاء ہیں۔ بہت بڑے شیخ جو سلسلے قادریہ کے بھی بڑے شیخ ہیں، قادریہ سلسلے کے وابستہ ہیں، مرید ہیں اور محدث ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں، کیوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ فرما رہے جس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے درمیان خاص شان رکھنے والے ہیں، بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں، بڑا درجہ رکھنے والے ہیں، انبیاء کرام کے درمیان سارے انبیاء میں، رسل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل درجہ رکھنے والے ہیں۔ کیوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ فرماتے ہیں غوث اعظم اسی طرح اولیاء کے درمیان بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب ان کو شان بڑی بخشی تو حضور کی امت کو بھی بڑی شان عطا فرمائی۔ تمام امتوں میں امت محمدی فضیلت رکھتی ہے، ہم امت محمدی میں ہیں الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کے صدقے میں حضور کی امت کو بھی بڑی فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ ہے اور اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کے صدقے میں ان کے سلسلے قادریہ کو بھی بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ تمام سلاسل پر، روحانی سلاسل جو بڑے بڑے ہم کو نظر آتے ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں، 4 بڑے روحانی سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ یہ 4 بڑے سلسلے، ان سے آگے پھر سلسلے چلے ہیں۔ ان چاروں بڑے سلاسل کے بڑے روحانی پیشوا ہیں۔ قادریہ سلسلے کے بانی
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قادریہ سلسلے کے پیشوا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، نقشبندیہ سلسلے کے پیشوا حضرت سیدنا بہاؤالدین خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت سیدنا غوث اعظم نے اپنے وقت میں فرمایا تھا کہ آج سے 157 سال کے بعد ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا۔ یہ وہ بہاؤالدین ہے جن کے بارے میں پیشگوئی کی تھی غوث اعظم۔ سلسلے چشتیہ کے پیشوا حضرت سیدنا خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن سے چشتیہ سلسلے کو فروغ ملا، اور سلسلہ سہروردیہ جس کے بانی اور جس کے پیشوا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ شیخ شہاب الدین عمر جو ہیں یہ بھی حضور غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ان کے حالات میں پڑھیں کہ ان کی والدہ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دعا کی درخواست کی تو غوث اعظم نے دعا فرمائی تو سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولادت ہوئی۔ اب یہ جو سلاسل کے نام میں نے لیے یہ سلسلے روحانی سلسلے ہیں۔ قادریہ سلسلہ بھی کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ اور چیز ہوتی ہے، جیسے شیعہ فرقہ، سنی فرقہ، یہ فرقے ہیں۔ شیعہ ایک فرقہ ہے، اہل تشیع جو کہلاتے ہیں وہ ایک فرقہ ہے، وہ باقاعدہ فرقہ کہلاتا ہے۔ سنی ایک فرقہ ہے، وہ باقاعدہ ایک فرقہ کہلاتا ہے۔ اب جو روحانی سلاسل ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو روحانی درس گاہیں ہیں، یہ روحانی خانقاہیں ہیں، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ تعلیمات کے سرچشمے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والی درس گاہیں ہیں۔ ان کے پیشوا، ان کے سربراہ جو دنیا میں ہوئے ہیں وہ زہد، اتقاء اور صداقت اور لیاقت اور شرافت میں بے مثال ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہ۔ ہر شیخ، ہر پیشوا اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والا ہوا ہے، عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ کو چاہنے والا اور اللہ کی یاد میں فنا، تب ولایت کے درجے پر فائز ہوا ہے۔ تو آخر جتنے ولی اللہ، اولیاء اللہ دنیا میں ہوئے کوئی جاہل تو نہیں ہوئے، انہوں نے جب سلسلوں کی بنیادیں رکھی ہیں اور ان سلسلوں کو فروغ دیا ہے تو پھر سوچ سمجھ کر دیا ہے نا، اور ان سلسلوں میں اپنے چاہنے والوں کو داخل بیعت کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ ان کے پاس علم تھا، ان کے جیسا علم والا تو آج ڈھونڈے نہیں ملے آپ کو، جن کے نام میں نے ابھی لیے آپ کے سامنے۔ میں نے تو صرف 4 نام لیے، اولیاء اللہ سے دنیا بھری ہوئی ہے، عالم میں اولیاء اللہ پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے خطے خطے میں اللہ کے ولی پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ تو صرف چند کے نام جانتے ہیں نا، لیکن قرآن میں بھی نبیوں کے چند نبیوں کے نام آئے ہیں، سارے نبیوں کے نام تو نہیں آئے، سارے رسولوں کے نام تو نہیں آئے، مگر ہم سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا ذکر فرمایا، ولیوں کا ذکر فرمایا، دوستوں کا ذکر فرمایا، ان کی خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ وہ خصوصیات ان اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں ابھی۔ یہ اکابرین کے نام لیے میں نے کوئی چھوٹے لوگوں کے نام نہیں لیے آپ کے سامنے۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سہروردیہ سلسلے کے جو بانی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ خود ان کے سلسلے میں کیسے بڑے بڑے صوفیہ ہوئے ہیں،
حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے صوفی بزرگ سہروردی سلسلے میں ہیں، جن کی رباعی آپ رات دن سنتے ہو، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. آپ سنتے ہو نا محفل نعت میں، تو یہ بلغ العلا بکمالہ کس نے لکھی؟ شیخ سعدی شیرازی نے لکھی ہے، اور شیخ سعدی شیرازی مرید ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کے، اور یہ شیخ سعدی وہ ہیں کہ جو بارگاہ رسالت میں حضوری کا شرف رکھنے والے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہوئے وہ، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک میں بھی نہیں ہیں. تو سمجھنا چاہیے ذرا میرے دوستو، یہ وقت ہمارا ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا جو ہم آ کر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے. یہ علم کے حصول کا وقت ہے، یہ اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کا وقت ہے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بھی آگے علم پہنچائیں، اپنی اولادوں کو بھی بتائیں. میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیا، جنہوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کے فرمان پر اپنی گردن جھکائی. تو وہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے؟ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سادات میں سے ہیں، مگر غوث اعظم کے نام لیوا ہے، ان کی شان میں تعریف بیان کرنے والے. میں نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا نام لیا، تو یہ کوئی معمولی بزرگ ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ میں بہاؤالدین نقشبند کے مریدین میں خواجہ باقی باللہ کے جیسے مرید بزرگ، امام ربانی کے جیسے بزرگ، اور بہت سارے بزرگ ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ میں ہوئے ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ میں. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ روحانی سلاسل کو معمولی مت سمجھو، اور ان سلاسل میں داخل ہونے کو معمولی مت سمجھو. ان کی حیثیت ہے، ان کی حقیقت ہے، ان کی فضیلت ہے، اور تمام روحانی سلاسل میں سلسلہ قادریہ افضل ہے، اس کی فضیلت ہے. اور فضیلت اس لیے ہے کہ تمام اولیاء اللہ میں غوث الاعظم فضیلت رکھتے ہیں. کوئی عام آدمی نہ مانے تو اس کی کیا حیثیت ہے جب اولیاء اللہ مانتے ہیں. مجھ کو ایک بات بتائے کوئی کہ اگر کسی کا امام کسی بات کو مانتا ہے اور مقتدی نہ مانے تو مقتدی کیسا ہوگا؟ بھائی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو نہ مانیں، ہم اپنی بات کریں، تو ہماری کی بات کی کیا وقت؟ ہمارے امام کے بات کی وقت ہوگی نا. تو جو بڑے بڑے سلسلے کے جن کے میں نے نام لیے، ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو بانی ہوئے ہیں، ان کے سربراہ ہوئے، کیا انہوں نے سلسلے قادریہ کی فضیلت کا انکار کیا ہے کہیں؟ بتاؤ مجھے، کوئی لا کے دکھا دے کہ دیکھو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہے کہ میں سلسلے قادریہ سے افضل ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا سلسلہ چشتیہ افضل ہے. نہیں کہا نا، کہیں نہیں لکھا ہوا. نہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا ہے، نہ حضرت بہاؤالدین نقشبند نے کہا ہے، نہیں کہا نا. تو پھر علماء، صوفیاء، محدثین، مفسرین جو گزرے ہیں، ان سب نے سلسلہ قادریہ کی فضیلت کو مانا ہے. 15ویں صدی میں کے وسط میں سلسلہ قادریہ سامنے آیا، اور اس کے بانی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جو اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کا عرس اور ان کی 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے. 11ویں شریف کا مطلب ایصال ثواب. حضور غوث معاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنا، ثواب نظر کرنا، اس کو کہتے ہیں 11ویں شریف. تو ایصال ثواب تو شرعی چیز ہے نا. ایصال ثواب کا منکر جاہل بندہ ہے اور بدبخت بندہ ہے جو ایصال ثواب کو ہی نہ مانے. تو 11ویں شریف ایصال ثواب ہے، پھر اس میں نہ ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟
تو اس لیے اس محدود وقت میں نے ذکر کیا ہے. اور میں نے شروع میں جو اشعار پڑھے تھے وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا حنفی قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھے ہیں اور پڑھائے ہیں. وہ جو اشعار ہم پڑھ رہے تھے، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، مزرعِ چشت تو بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. گزشتہ رات کو 2.25 گھنٹے اس فقیر نے محفل میں غوث اعظم کی شان میں بیان کیا، اور مسجد یہاں سے باہر تک ماشاءاللہ عاشقان غوث پاک سے بھری ہوئی تھی. اور آج جمعہ ہے تو جمعے میں بھی چونکہ جمعہ بالکل 11ویں شریف کا جمعہ ہے، 11 تاریخ چاند کی اس کا جمعہ ہے، تو اس لیے آج بھی میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وارض عنہ اور آپ کے سلسلے قادریہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے مختصر طور پر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.